السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعوں کا عقیدہ کفر سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے صحابہ جو بہت فضیلت والے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین صحابی ہیں، اور آپ نے خلافت کری ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے خلافت کری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد کری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور لیکن یہ ظالم نہیں مانتے۔ یہ ظالم حضرت علی، ان کا دین شروع ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا ختم بھی وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ان کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ تو کفرانہ عقیدہ ہے۔ اور ان کے غائبی جو امام ہیں جو آخر میں آئیں گے، اور وہ یہ مردود یہ کہتے ہیں، ظالم کفر کہتے رہا ہوں میں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ایمان والے ہیں، کہ وہ آئیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئیں گے، اور وہاں پر آ کے کہیں گے یہ کن کی قبریں ہیں، تو کہیں گے ان کو نکالو، ان کا حضرت نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے لیے کہیں گے ان کو قبر سے نکالو، اور نکال کے سولی پہ اس پہ چڑھاؤ پیڑ پہ پھانسی دو، اور اس کے بعد میں اس پیڑ پہ آگ لگا دو۔ یہ ظالم کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ مردود ظالم کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اہل سنت۔ تو اس لیے یہ ظالم ہے، اور انہوں نے ہی کیا نام ہے ابھی تک جو قتل عام ہوتا آ رہا ہے، کیا نام ہے اس کے اندر شام کے اندر، ملک شام کے اندر، سیریا کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، 20 لاکھ مسلمانوں کا۔ ایران کی جنگ ہوئی 10 سال، اس کے بعد میں عراق کا صدام حسین کے حکومت کا خاتمہ کرا انہی ظالموں نے، شیعوں نے، کیونکہ اس میں شیعہ بھی تھے وہاں پر مغلوب۔ اور یہ کیا نام ہے لیبیا کے اندر کرنل قذافی کا خاتمہ کرا ان ظالموں نے، ان مردودوں نے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک دفعہ ادھم مچا چکے ہیں یہ ظالم، کئی لوگ مارے گئے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ان ظالم یہ چاہتے ہیں کہ پورے مڈل اس میں ان کا یہ قبضہ ہو، تو اسی لیے یہ ظالموں سے مل گئے، اور انہوں نے اپنے ٹکڑے چھوڑ رکھے ہیں ہر جگہ۔ انہی ظالموں نے اپنے حزب اللہ ہوئے یا ہوتی جو بھی مطلب جو ہے، تاکہ اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچایا جائے، انہی ظالموں نے ہر طرح کا مطلب جو ہے ظلم کرا ہے ہر طرح سے۔ اور ان کا عقیدہ کسی یہودی سے کم نہیں ہے، اللہ کی قسم کسی یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ اپنے غائبانہ امام کون سے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ تو ان کا بہت زبردست کفرانہ عقیدہ ہر چیز کے اندر، یہ مطلب جو شدت اختیار کرے ہوئے ہیں اپنے بہت زیادہ۔ اور وہ پورا کمپلیٹ قرآن لے کے، جو غائبانہ امام ہے وہ کمپلیٹ قرآن لے کے آئے، مطلب قرآن کی جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، قیامت کے قریب لے کے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ مطلب قرآن کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت اب ہے، لیکن جو اصلی قرآن ہے وہ لے کے آئیں گے، وہ اس قرآن کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے۔ تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں شیعہ لوگ، ان کا عقیدہ بہت زیادہ کفرانہ ہے، وہ گالیاں بکتے ہیں، اور اپنے لیٹرین باتھ روم میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لگاتے ہیں، آپ نے ان کا نام لکھتے ہیں، ان کے پیروں پہ چل کے جاتے ہیں، ان کے نام لکھ کر کے زمین پہ ان کے پیروں پہ چلتے ہیں۔ یہ ان کا بہت زبردست کفرانہ عقیدہ ہے، آپ مطلب جو ہے یقین نہیں مانیں گے، بہت زبردست۔ انہوں نے ہر جگہ نقصان پہنچایا اہل سنت۔ اب کیا تو 15-20 سال کے اندر پورے مڈل ایسٹ کے اندر کم سے کم 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے اپنے، اور انہی ظالموں کی وجہ سے، انہی ظالموں نے جگہ جگہ ہتھ کنڈے اپنائے اپنے۔ سیریا کے اندر کون بیٹھا ہوا تھا بتائیے؟ اسد البشر جو ہے بیٹھا ہوا تھا، تو کون تھا وہ؟ یہی تو تھا۔ کہاں انہوں نے ظلم نہیں کرا، کہاں انہوں نے قتل عام نہیں کرا؟ تو یہ تو بہت ظالم، جب جس کا عقیدہ یہ رکھتا ہو، جو آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں، ان کے لیے یہ ظالم بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ایمان والے ہیں؟ بھائی ایمان والوں کو تو ہمارا، اور جب کہ ہمارا ایمان ہے ان کے لیے تو ہماری جان حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ہمارے نبی کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، آپ کی فضیلت کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو ڈھیروں حدیثیں موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضرت ہمارے پیارے نبی کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہ ظالم کون سا عقیدہ رکھتے ہیں؟
تو یہ ان کا عقیدہ اللہ کی قسم کفرانہ عقیدہ ہے، بہت زبردست کفرانہ. اور یہ ہم بھلے ہی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہودی تو ہم ہیں ہی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بتا دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ فِي الصِّدِّينَ رُومَانُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، سب سے بڑا دشمن. اور دوسرا سب سے بڑا دشمن ہے مشرک. لیکن یہ بھی کسی یہودی سے کم نہیں ہے، یہ شیعہ جو ان سے پوری طرح سے ملے ہوئے، اور پورے ہر جگہ پوری تباہی ہوتی ہے. 1.5 کروڑ معنی لگتا ہے مانا جانا. وہ بھی ہے زیادہ تر اہل سنت والجماعت لوگ، سنی لوگ مارے گئے زیادہ تر. یہ آپ نے دماغ میں بیٹھا لیجیے، یہ ظالموں نے اتنا مطلب جو ہے وہ کرا ہے. اور اب ایک کا ہونے کی بات کرتے ہیں، نہیں قوم کو متحد ہونا چاہیے، خمینی صاحب و فلانی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں قوم کو متحد ہونا. ارے تم نے تو ظلم کی انتہا کر دی، تم نے خانہ کعبہ تک کو نہیں چھوڑا. خانہ کعبہ کے اندر تم نے کیا ظلم نہیں کرا، کیا تم نے مار پیٹ نہیں کری، کیا نہیں چاہتے ہو تم کرنا. اور تم اب دوسروں کی مدد چاہ رہے ہو. ابھی تک تو تم قتل عام کراتے رہے سب جگہ، اور اب کہہ رہے ہو کہ امت کو متحد ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی ظالم ہے، اسرائیل بھی ہمارے لیے ظالم ہے، لیکن تم بھی ہمارے لیے کم ظالم نہیں ہو، کیونکہ تم ہمارے صحابہ کو گالیاں بکتے ہو. تم ہمارے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں بکتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکتے ہو. تمہارا عقیدہ بھی کفرانہ عقیدہ ہے، تو ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. تم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکتے ہو، تو یہ نہیں تم ہر طرح سے مطلب جو ہے ہر طرح سے تم نے ظلم کرا ہے، ہر طرح سے، ہر جگہ، ہر محاذ پہ تم نے ظلم کرا ہے اپنے اہل سنت والوں کے ساتھ. ہر جگہ سے کہاں نہیں کرا ہے آپ نے ظلم؟ آپ یہ بتا دیے کہاں آپ نے ظلم نہیں کرا. ہر جگہ مسجدوں میں دھماکے آپ نے کرائے، ہر جگہ. کہیں پر اپنے سنی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر دھماکہ کرا دیا، کہیں پر کسی جگہ مسجد میں جامع مسجد نماز ہو رہی ہے وہاں دھماکہ کرا دیا. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اور سیریا کے اندر تو کروڑوں لوگ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے کہاں گئے ہیں، اللہ بہتر جانے. میں حیران ہوں کہ کتنا زبردست ظلم ہوا ہے وہاں پر. مطلب ظلم کی انتہا ہوئی ہے. ایک تو ظلم ہوتا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے. غزہ، ہم اس وقت غزہ کے بارے میں کتنا مطلب جو ہے اپنے آنسو بہاتے ہیں، اور بہانا بھی چاہیے، وہ بھی ہمارے سنی بھائی ہیں. اور ہو کس کی وجہ سے رہا وہاں پر اپنے بھائی؟ تم اب دنیا بھر کے ادھر کی طرف اپنے ٹکڑیاں بٹھا رکھی ہیں، ظالم لوگ بٹھا رکھے ہیں جو حملے کرتے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے وہ غزہ پہ حملے کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے، حزب اللہ کی وجہ سے، یہودی کی وجہ سے، یا کسی کی بھی وجہ سے وہ معصوموں کو مار رہے ہیں. کن کو مار رہے ہیں؟ سنی معصوموں کو مار رہے ہیں. وہ مارے جا رہے ہیں سنی. اور ادھم کون کر رہا ہے؟ ادھم کوئی اور کر رہا ہے، مارے جا رہے ہیں سنی. ہر جگہ قتل عام سنیوں کا ہو رہا ہے اپنے، جہاں پر بھی دیکھو اب ہر جگہ. اور لاکھوں لوگ بیچارے، لاکھوں کروڑوں، لاکھوں نہیں بیچارے بے گھر ہوئے ہیں. کہاں اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں سیریا کے اندر. غزہ کے اندر تو ابھی 50,000 یا 1 لاکھ مان لو، 1.5 لاکھ مان لو، 2 لاکھ مرے. وہاں 20 لاکھ آدمی مرا ہے، 20 لاکھ اپنے. کب کہاں نہیں مر رہا، کہاں نہیں ہو رہا اپنی پوری دنیا کے اندر. آپ پوری دنیا کے اندر دکھا لو تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے اپنے. بھائی ہمارا ہے ظالم، یہودیت ظالم ہے، اسرائیل ظالم ہے، لیکن یہ بھی کم ظالم نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ بھی کم ظالم نہیں ہے. اگر یہودی ہمارا ظالم ہے تو یہ بھی ظالم ہے. ظالم سے ٹکرا رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہیں اپنے ٹوائلٹوں میں. ان کا نام لکھتے ہیں نیچے ٹائلوں میں. تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کہاں ہوا ہے؟ انہوں نے کرا، رافضیوں نے، انہی رافضیوں نے کرا، انہی شیعہ رافضیوں نے کرا، کسی اور نے نہیں کرا ہے. اب یہ اپنا ماتم کتنا بھی پیٹتے رہیں، اپنا سینہ پیٹتے رہیں، کتنا بھی سینہ پیٹتے رہیں، ظالم یہی ہیں. انہوں نے قتل کرا ہے، قاتل یہی ہیں، کوئی اور قاتل نہیں ہے، قاتل یہی ہیں. اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہی ظالم ہے شیعہ اپنے. انہوں نے قتل کرا ہے. اور اب یہ ماتھا پیٹ کے یہ دکھاتے ہیں نہیں ہم معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، یہی قاتل ہیں. تو ماتھا کیوں پیٹ رہے ہو، تو سینہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اسی وجہ سے پیٹ رہے ہو. تو مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، لیکن ہو تم ظالم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے صحاباؤں کے قاتل تم ہو. یہ شیعہ لوگ ہیں، ہاں بہت سے لوگوں کے قاتل. اور یہ اب اس وقت معصوم بننا چاہتے ہیں اپنے سینہ پیٹ کر کے کہ صاحب ہم نہیں ہیں، نہیں ہم نہیں ہیں. نہیں، تم ہی ظالم ہو، تم ہی قاتل ہو جو اس وقت دنیا میں قتل کر رہے ہیں. تو اس وقت نہیں قتل کرا ہوا، تم نے ظلم کی تو انتہا کر رکھی پوری دنیا کے اندر.
اللہ بچائے تمہارے ظلم سے، تم نے اتنے ظلم کرے ہیں۔